کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اوکے گائز، یہ ہے ہمارا ڈیش بورڈ، سیلر امیزون سیلر سینٹر کا ہے ڈیش بورڈ۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم آج جنرل سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ جب بھی سیلر سینٹر کا اکاؤنٹ کھولو گے تو یہاں پر یہ آپ کا ڈیش بورڈ آ جائے گا، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہو۔ تو اب یہاں پر ہم سیٹنگ پہ جائیں گے، انفو سیٹنگ، اکاؤنٹ سیٹنگ پہ جائیں گے۔ اکاؤنٹ سیٹنگ ڈپازٹ میتھڈ یہ ہے۔ ڈپازٹ میتھڈ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی آپ نے یہاں پر سیل کی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ڈپازٹ میتھڈ یہاں پر آ جائے گا۔ ڈپازٹ میتھڈ آپ کو یہ ڈیٹیل بتائے گا کہ آپ کے کس ٹائم پر کیا کیا ڈپازٹ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں کی ہوئی ہے۔ یہ چارج میتھڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو امیزون کو دیتے ہیں فی منتھلی کے حساب سے، تو یہ چارج میتھڈ یہاں پر آتا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتاتا ہے کہ آپ نے آپ کے اکاؤنٹ سے کتنے لی ہے، کب لی ہے اور ہم کب لیں گے، تو یہ سارا یہاں پر آ جاتا ہے چارج میتھڈ میں۔ ایک ہوتا ہے یہاں پر نیچے ایڈورٹائزمنٹ، چارجنگ آف ایڈورٹائزمنٹ۔ تو اگر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو آپ کو یہاں پر اس کو ایک تو ہوتے ہے ایڈورٹائزمنٹ، وہ آپ کو یہ اس چارج میتھڈ آپ نے جو کارڈ دیا ہوا ہے یا اس سے لے لیتا ہے، یا جو آپ سیل کرتے ہیں اسی سے آپ کو جو ہے وہ مائنس کر دیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کا۔ ایک اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی مطلب دوسرا کارڈ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، کوئی ڈیبٹ کارڈ ہو، کوئی کریڈٹ کارڈ ہو، تو آپ وہاں پر دے سکتے ہیں۔ جب آپ ایڈورٹائزمنٹ پہ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو پھر آپشن آ جائے گا۔ بزنس ایڈریس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بزنس کرتے ہو کہیں پر، تو اس کا جو ہے وہ بزنس ایڈریس اگر آپ کو ریٹرن مطلب کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو اسی ایڈریس پہ آتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ مرچنٹ ٹوکن ہوتا ہے، یہ ڈسپلے نیم، یہ سارا لینگویج فار فیڈ پروسیسنگ رپورٹ یا آفیشیل رجسٹریشن ایڈریس۔ آفیشیل رجسٹریشن ایڈریس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے آفس کا اپنا جو ہے وہ دینا ہے۔ لیگل انٹائٹی، اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ جو ہے مجھے ٹیکس انفارمیشن دے رہا ہے، یہ لیگل بزنس نیم، یہ سارا سب کچھ جو ہے یہ میرا ایڈریس یہ بتا رہے ہیں۔ دوسری بات، میں شپنگ سیٹنگ کی بات کر رہا ہوں۔ شپنگ سیٹنگ کا میں اس پہ کلک کرتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ سارا جو ہے کون شپنگ فی کتنی آ گئی ہیں، اس میں یہ سارا جو ہے مجھے یہ ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ڈومیسٹک شپمنٹ، یہ سارا ڈومیسٹک شپمنٹ کا ایڈریس مطلب کس پہ مطلب ان لوگوں نے امیزون نے کہاں پر شپمنٹ کی ہے، کتنے ٹائم لگے گا ٹرانزٹ پہ، یہ سارا سب کچھ یہ ڈیٹیل سے بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرنیشنل ریٹرن پرووائڈر۔ یہ پھر الگ سی چیز ہے، آپ اس کو نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ ہے نہیں انٹرنیشنل ریٹرن پرووائڈر آپ ہے نہیں تو آپ اس کو چھوڑ ہی دیں۔ یہ ٹیکس انفارمیشن ہے، ٹیکس انفارمیشن آپ کو سارا یہ خود ہی امیزون جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے آپ سے، آپ کا جو ہے وہ پروڈکٹ اگر یہ سیل کرتے ہیں تو یہ خود ہی امیزون آپ کا ٹیکس پے کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے ذرا سی بھی ٹینشن نہیں لینی۔ باقی جو ہے باقی اس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ واپس جاؤ گے یہاں پر سیٹنگ میں، تو سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ سیٹنگ میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا تھا کہ اگر آپ نے جب بھی کوئی اکاؤنٹ کھولنا ہے تو یہ والا میتھڈ جو ہے، یہ پیمنٹ انفارمیشن میتھڈ جو چارج میتھڈ ہے، یہ آپ نے اس کریڈٹ کارڈ اس ڈیبٹ کارڈ کا دینا ہے جو آپ کو منتھلی کے حساب سے پے کرنا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ آپ کی مس ہو گئی ہے چارج میتھڈ، تو پھر آپ کا اکاؤنٹ ایک دم جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے اس طرح کا بینک چوز کرنا ہوگا، اس طرح کا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ جو بھی ہے جس میں آلریڈی جو ہے وہ پیسے پڑے ہو اور جو ٹرانزیٹ آسانی سے کر رہا ہو، وہ بینک آپ نے جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔
تو باقی تو یہ سارا اس میں ہے. اگر میں سیٹنگ میں جاؤں تو گلوبل اکاؤنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ گلوبل اکاؤنٹس آپ نے کس طرح کرنی ہے. وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گلوبل اکاؤنٹ آپ نے کس طرح ہینڈل کرنی ہے, یا جو ہے پایونیر کے ذریعے آپ نے اس میں جو ہے اگر آپ کئی دوسرے مطلب میں اب کینیڈا میں ہوں, اگر میں یو ایس میں جو ہے وہ اپنی انوینٹری سیل کر رہا ہوں, وہاں پر اپنا پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں, تو اس میں جو ہے مجھے جو بھی ٹرانزٹ آئے گی, جو ڈپازٹ آئے گا میرے اکاؤنٹ میں, تو وہ 3% کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پایونیر کا اکاؤنٹ کھول لیں. پایونیر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ سے یہ 3% جو چارج کرتے ہیں, یہ آپ سے پھر وہ چارج نہیں کرتے. لاگ ان سیٹنگ, ریٹرن سیٹنگ, جو چیزیں آئے گی وہ ریٹرن پوری سیٹنگ یہاں پر ہے. پھر شپمنٹ سیٹنگ ہے, پھر ٹیکس سیٹنگ ہے. ٹیکس سیٹنگ میں اگر میں یہاں پر جاؤں تو ٹیکس سیٹنگ میں یہاں پر یہ سارا ان لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ ہم ٹیکس کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں, ڈیجیٹل کاؤنٹنگ کس طرح کرتے ہیں. پھر اس میں جو ہے یوزر پرمیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر آپ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوں اور آپ اپنے لیے ایک جو ہے وہ ایک دوسرا بندہ رکھنا چاہتے ہو, جو کہ آپ کا مارکیٹ پلیس بہت بڑا ہو اور آپ کی پروڈکٹ بہت زیادہ ہو اور آپ اس پہ جو ہے خود کام نہیں کر سکتے, تو آپ یہاں پر آپ یوزر پرمیشن دے سکتے ہو. یوزر پرمیشن پہ اس کا نام, اس کا ای میل ایڈریس, اس کو انوائٹ کر سکتے ہو. تو یہاں پر آپ جب جائے تو وہ آپ کو صرف اور صرف یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف لسٹنگ کر سکتا ہے, نہ وہ آپ کا اکاؤنٹ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کتنے پیسے ہیں, اس میں کتنے ڈپازٹ آئی ہوئی ہے. وہ یہ سب کچھ یہ بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ صرف اور صرف لسٹنگ کر سکتا ہے, بس دیٹس آل. کیونکہ وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے, اس کو کرتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ. تو یہ ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے یہ یوزر پرمیشن مانگتے ہیں. یوزر پرمیشن کا یہ ہوتا ہے, آپ اس کی ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہو کہ یوزر پرمیشن ہسٹری کہاں پر, مطلب وہ مطلب کیا, مطلب اس نے کیا لسٹ کی ہے, کیا نہیں کی ہے. اور یہ ہوتا ہے بائی فلفلمنٹ بائی امیزون. تو آپ تو ویسے بھی فلفلمنٹ جو ایف پی اے ہو تو آپ کو جو ہے یہ فلفلمنٹ بائی امیزون کا سارا میتھڈ یہ آپ کو دکھاتا ہے. یہ دیکھو آپشن سروس الاؤ امیزون بائی سیلنگ بائی پروڈکٹ اینڈ گلوبلی انیبل. یہ سارا جو ہے یہ کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہو یا ایف بی ایم کر رہے ہو یا ایف بی اے کر رہے ہو, تو ایف بی ایم کا یہ پورا سیٹنگ ہے. تو اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ میں اس پہ جو ہے آپ پر بات کروں, مگر یہ میں آپ کو صرف جنرل سیٹنگ بتا رہا تھا کہ یار جنرل سیٹنگ اس پہ کس طرح ہوتا ہے. جنرل سیٹنگ, یوزر پرمیشن, یہ سارا سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر بھی اگر کسی بھی چیز کی جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے یا جو بھی ہے اس کے معاملے میں, تو آپ مجھے جو ہے وہ نیچے کامنٹ کر سکتے ہو, مجھے بتا سکتے ہو کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں اگر ٹیکس کی بات کروں یہاں پر, تو ٹیکس میں نے یہ میرا مارکیٹ پلیس ہے اور یہ رپورٹ. اچھا, پیمنٹ اور رپورٹ کی بھی میں پوری ایک ویڈیو بناؤں گا, آپ پھر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا. مینیج آرڈر پہ بھی جو ہے وہ ساری کی ساری ایک ویڈیو بن سکتی ہے اس پہ بھی. تو آپ پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں کہ آپ کو جو بھی ہے پھر آپ کو فوقتاً آپ کو جو ہے پھر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں. اوکے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.